کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ تو پچھلی آیات میں تو اس لیے گھر کے معاملے کو گھر میں ہی سمیٹنے کے لیے حل کرنے کے لیے اللہ نے 3 طریقے بیان کیے کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی محسوس کرے خاوند تو پھر اسے 3 طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہاں ہے کہ جب خاوند بھی متنفر ہو چکا ہے، بیوی بھی متنفر ہو چکی ہے، اور دوسرا یہاں مفہوم یہ کہ جب دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہوں تو پھر گھر کی بات باہر آ چکی ہو تو اس کے لیے پھر کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں بیان کیا ہے وہ طریقہ جب بات گھر سے نکل کر خاندان تک آ جائے تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف محسوس کرو شقاق بینہما، دونوں کی آپس میں پھوٹ کا یا نفرت کا، ایک دوسرے سے کے خلاف ہونے کا، تو فَبْعَثُوا، پس تم بھیجو، حکمن، ایک حاکم، من اہلہ، مرد کے گھر والوں کی طرف سے۔ تو یہاں فَبْعَثُوا کا معنی ہے لے آؤ، یعنی ان کو بلا لو۔ تو یہاں کیا ہے کہ باہمی منافرت پائی جائے تو پھر جو ہے خاوند اور بیوی دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک بندہ جو ہے اس کو حاکم مقرر کیا جائے گا، فیصل مقرر کیا جائے گا، اور وہ پھر بیٹھ کر ان دونوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے، دونوں کی بات سنیں گے، اور جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق جو ہے معاملہ حل کیا جائے گا، بات حل کی جائے گی۔ تو یہاں یہ تیسرا حکم ایک صورت بیان کی گئی ہے، جب بات گھر سے باہر نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف محسوس کرو شقاق بینہما، دونوں کی آپس میں پھوٹ کا، فَبْعَثُوا، بس تم بلا لو یا اکٹھا کر لو یا کھڑا کرو، مقرر کرو، حاکمن، ایک حاکم، فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، مرد کے گھر والوں کی طرف سے۔ من اہلہ ہی ضمیر جو ہے یہ خاوند کی طرف جا رہی ہے، تو ایک حاکم مقرر کر لو مرد کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک حاکم مقرر کر لو وہ حاکمن، اور ایک حاکم من اہلیہ، عورت کے گھر والوں کی طرف سے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مان رہے، ظاہر ہے کہ اگر بیوی کے گھر والے آئیں گے تو خاوند ہی بات مانے گا، اگر خاوند کے گھر والے آئیں گے تو بیوی نہیں بات مانے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں گھرانوں سے، دونوں خاندانوں سے ایک ایک حاکم مقرر کر لو۔ جیسے آج بھی ہمارے جو نکاح فارم ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے بچی اور بچے کے دونوں کے جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں، نام لکھے جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ نمبر لکھے جاتے ہیں، ان کے سائن کروائے ہیں، پھر بچے اور بچی دونوں کے ایک ایک وکیل کے سائن کروائے جاتے ہیں، پھر وکیل پر 2 گواہ، بچی کے وکیل پر 2 گواہ، اور اس طرح بچے کے وکیل پر 2 گواہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر 2 شادی کے گواہ ہوتے ہیں۔ شادی کے گواہ سے مراد ہے کہ مرد کے خاندان والوں میں سے کسی بڑے کے سائن اور لڑکی کے خاندان والوں میں سے کسی بڑے کے سائن کروائے جاتے ہیں، تو یہی جو 2 بندے ہوں گے یہی حاکم چاہے مقرر کرے۔ اگر یہ نہیں تو کوئی بھی کسی دونوں خاندانوں میں سے جو بڑے ذمہ دار ہیں، سیانے بندے ہیں، وہ سمجھداری اکٹھے ہو جائیں تو وہ ان کے درمیان ان دونوں کی باتیں سنیں، اور ان کے پر جو ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں چاہتے ہوں، اگر دونوں ارادہ رکھتے ہوں اصلاحا، بھلائی کا، اگر دونوں یرید اصلاحا، اگر دونوں ارادہ رکھتے ہیں تو اصلاحا، خیر خائی کا، صلح کا، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ جو ہے ان دونوں کے درمیان
اللہ جمع ہونے کی صورت پیدا کر دے گا۔ تو ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں میاں بیوی سلو چاہتے ہوں گے، وہ دونوں کی بات سنیں اور دونوں محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ اکٹھے ہو جائیں دوبارہ تو بہتری ہوگی، اور دونوں میاں بیوی بھی اکٹھے ہونے کے موڑ میں ہیں یا ان کو سمجھانے سے بات سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہے، تو ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، مرد کے گھر والوں میں سے ایک حاکم مقرر کر لو اور لڑکی کے گھروں سے ایک حاکم مقرر کر لو، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ آپس میں صلح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اگر صلح کا ارادہ چاہتے ہیں تو یوفق اللہ بینہم، اللہ ان کو آپس میں جمع کر دے گا، اللہ ان کو آپس میں جمع ہونے کی توفیق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے، ان کے لیے جو بہتری ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جو ہے ان کے حالات کو آپس میں محبت پیدا کر دے گا، ان کے آپس میں جمع ہونے کی توفیق پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہاں مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک حاکم مقرر ہوگا، ذمہ دار آدمی، اور دونوں اکٹھے ہوں گے اور پھر ان کے معاملے میں دیکھیں گے کہ اگر ان کو جمع کرنا بہتر ہے ان کو جمع کر دیا جائے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی بھی لحاظ سے اگر آج ان کو اکٹھے کر بھی دیا جائے تو انہوں نے دوبارہ پھر وہی حالات پیدا کرنے ہیں اور دوبارہ پھر یہ جھگڑا ہی کریں گے، تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے گی، ان کے درمیان طلاق جو ہے وہ پھر نافذ کر دی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حال بیان کیا ہے کہ دونوں حاکم بیٹھیں اور پھر جو وہ مناسب سمجھیں اس کے مطابق پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو البتہ اس چیز میں اختلاف ہے کہ ان سے اصلاح مشورہ کے بغیر ہی فیصلہ کر دیا جائے گا یا ان کی باتیں سن کے پھر جو ہے فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ تو یہ حالات و واقعات سے دونوں حاکم آپس میں طے کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کی باہمی اشتراک کی جو صورت ہے، اگر وہ پھیل جائے، معاملہ گھر سے باہر نکل جائے، خاندان میں بات چلی جائے، تو پھر اس صورت میں ایک یہ صورت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے دونوں طرف سے حاکم سیانے بندے اکٹھے ہوں اور پھر ان کے معاملے کو دیکھیں اور اسی لحاظ سے ان کے درمیان جو ہے فیصلہ نافذ کر دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے مطلق طور پر، اجتماعی طور پر سب کو حکم دیا جا رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، چاہے کوئی خامد ہو یا بیوی ہو یا خامد کے گھر والے ہوں یا بیوی کے گھر والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ مطلق طور پر، اجتماعی طور پر اللہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو پیچھے معاملات کی بات ہو رہی تھی، اب عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ تو معاملات جو ہیں ان میں بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے، اور عبادت میں بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تعالیٰ نے مجموعی طور پر سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اللہ کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوار تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، تو انہوں نے کہا کہ لبیک و سعدیک، حاضر ہوں میں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے پھر یا معاذ کہا، پھر انہوں نے یہ جواب دیا، پھر کہا 3 مرتبہ، پھر آپ نے فرمایا کہ حل تدری یا معاذ ما حق اللہ علی الناس، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ فرماتے میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علیہم ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ بندے خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، ولا شریکو بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا معاذ، کیوں نے یہی کہا لبیک و سعدیک، اور 3 بار یہ بات کی۔ پھر آپ نے حق ما حق الناس اللہ اذا فعلوا ذلک، بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے جب بندے یہ کام پورا کرتے ہیں؟ بندے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب بندے یہ کام کریں تو پھر بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہوگا؟ فرماتے میں نے پھر کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإن حق الناس علی اللہ ان لا يعذبهم، کہ اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ يعذبهم، یہ کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اور ایک میں اللہ يعذبهم وان يدخلهم الجنہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ یہ بندے اگر اللہ کی توحید میں کسی کو شرک یا میزش نہیں کرتے اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی مناجات، اپنی عبادت کی قلبی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضرت معاذ فرماتے میں نے کل تو یا رسول اللہ ابشر الناس، کہ اللہ سے میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں جا کر، دعہم یعملون، ان کو چھوڑ دو، ان کو عمل کرنے دو۔ لوگوں کو یہ بات نہ کہو لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دو وہ عمل کریں اور پھر اللہ کے ہاں درجات اور خیر و برکت کو حاصل کریں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اللہ کے بعد بندے کے ذمے سب سے بڑا حق جن کا آتا ہے وہ والدین کا ہے، تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اس اللہ سے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خاص اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسری چیز اللہ کے حق کے بعد جو بندے کے ذمہ آتی ہے وہ والدین ہیں، والدین کا حق، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، تو اس لیے سب سے بڑا حق اللہ کا۔ اور دوسرا انسان کی تخلیق میں جو مرکزی اور بنیادی کردار تھا اس کے والدین کا ہے، تو اس لیے والدین کا اللہ کے بعد حق والدین کا ہے، اس لیے والدین سے حسن سلوک سے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک کریمہ، پھر فرمایا کریمہ، پھر فرمایا کریمہ، پھر چوتھی مدار فرمایا تیرا باپ۔ تو والدین سے حسن سلوک، خصوصاً ماں کا خیال رکھنا، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اس لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں کی سنی یہ باپ کو رد کر دیجیے تو نہیں، آپ نے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے جو مین گیٹ ہے جنت کا وہ باپ ہے۔ آپ نے صحابی سے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی دروازے کی حفاظت کرو، چاہے تو اسے ضائع کر لو، یہ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس دروازے کی حفاظت کرو یا نہ کرو۔ تو اس لیے والدین کا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جب تک عورت کی شادی نہیں ہو جاتی والدین سے حسن سلوک اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جب عورت کی شادی ہو جائے تو پھر مرد کی جنت والدین کی خدمت میں ہے اور عورت کی جنت اپنے خاوند کی خدمت میں ہے، پھر والدین سے بڑھ کر خاوند کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔
الا یہ کہ خاوند نافرمانی کا حکم، اس لیے نافرمانی کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے. تو بندے کو اپنے والدین سے اس نے سلوک کرنا چاہیے اور عورت کو اپنے خاوند کی خدمت کرنی چاہیے. ایسے اس نے مرد بیوی کے ذمہ خاوند کے والدین کی خدمت تو ضروری نہیں ہے. یہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن اگر خاوند کہتا ہے بھی میرے والدین کی تم نے خدمت کرنی ہے تو ان کی خدمت بھی اس کے ذمہ ضروری ہے. تو بہرحال دونوں طرف فرض کر دینا یہ بھی صحیح نہیں اور بالکل ترک کر دینا یہ بھی صحیح نہیں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وہ چیز جس پر بندے کی عزت کرنی چاہیے، بندے کی کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ اس کی بہن ہے یا اس کی بیٹی ہے. تو جس نے بیٹی اپنی بہن دی ہے اس کا بھی احترام اور اس کی عزت ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو خاوند کے والدین ہیں ان کا بھی احترام اور عزت ضروری ہے، ان کو اپنے والدین کا مرتبہ اور رتبہ دینا چاہیے. تو اس لیے خیر خواہی خیر الامور اوسطها، ہر کام میں میانہ روی یہ سب سے بہترین معاملہ ہے. یہ میانہ روی ہونی چاہیے، بالکل ترک کر دینا یہ بھی مناسب نہیں اور بالکل فرض کر دینا یہ بھی مناسب نہیں. تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کوئی معاملہ تو اسے بھی تھوڑا سی نرمی دینی چاہیے، اسے تھوڑا سا جو ہے سکون دینا چاہیے. اسی طرح خاوند جو ہے اس کی ضرورتیں، اس کی جو چیزیں ہیں ضروریات اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو بہرحال جس قدر عورت اگر تکلیف میں بھی ہو کر اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے وہ جنت کی مستحق ہے. اور جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کر لی اور ان 4 کاموں میں 2 کام اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا اور روزے پورے کرنا، اور 2 کام خاوند کے ہیں کہ خاوند کی عزت کی حفاظت کرنا اور خاوند کی اطاعت کرنا. تو یہ 2 کام عورت کے ذمے خاوند کے ہیں اور 2 کام اللہ کی بندگی کے ہیں. جو عورت یہ پورے کر لے گی وہ جنت کی مستحق ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد والدین سے حسن سلوک یہ انتہائی ضروری ہے. میرا خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی اس آیت کا اگلا حصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں.